العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں عبارت دیکھیے. وَإِنِ اجْتَمَعْنَا وَصُلِّيَ عَلَيْهَا مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بحيث يكون صدر كل قدام الإمام بحيث يكون صدر كل قدام الإمام ورعى الترتيب ويجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعده ثم الخناسة ثم النساء. ترجمہ دیکھیے. اور جب جمع ہو جائیں بہت سارے جنازے تو نماز پڑھی جائے گی ان کے وصولی اور نماز پڑھی جائے ان کے اوپر ایک ہی دفعہ تو کر دیں گے ایک لمبی صف قبلہ کی طرف اس طرح کہ وہ ہر ایک کا سینہ امام صاحب کے سامنے اور ترتیب کی رعایت کریں گے تو کر دیں گے مرد کو اس حصے میں جو امام کے متصل ہے، پھر بچے کو اس کے بعد، پھر خنسا کو، پھر عورتوں کو. اس عبارت کے اندر صاحب کتاب جو سمجھانا چاہا وہ یہ بہت سارے یعنی حالات مصیبت ایسی ہے، بہت ساری جنازے، بہت ساری موت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے سب کو ایک ہی دفعہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کی کتاب والے یہ فرما رہے ہیں. اس کی کئی ایک شکلیں ہیں، 3 طریقے کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن آپ کی کتاب والے جو طریقہ لکھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازے کو اس طریقے پر رکھا جائے کہ ہر ایک کا سینہ امام کے بالکل سامنے آ جائے. اس طریقے پر عمل کرنا سب سے اچھا ہے. اور اموات میں جو سب سے اچھے ہیں، مرد کو آپ امام صاحب کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد بچہ، اس کے بعد خنسا، اس کے بعد عورتیں، یعنی قبلہ کی سب سے قبلہ کی طرف عورتیں ہو جائے گی، امام صاحب کے بالکل سامنے مرد رہیں گے، مرد کے بعد بچہ، اس کے بعد خنسا، اور سب سے اخیر میں یعنی قبلہ کی طرف عورت کی صف رہے گی، عورت کو رکھا جائے گا. یہ سب سے اچھی ترتیب بتائی گئی ہے، احسن طریقہ بتایا گیا ہے. اور بھی شکل ہے لیکن آپ کی کتاب والے نے اسی کو احسن فرمایا ہے. آگے دیکھیے. وَلَوْ دَفَنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ وَضَعُوا عَلَى عَكْسِ هَذَا. اور اگر دفن کریں ایک قبر میں تو اس کا الٹا رکھیں گے، یعنی نماز کے اندر تو آپ نے رکھنے میں مرد کو امام کے سامنے، اس کے بعد بچہ، اس کے بعد خنسا، اس کے بعد عورت. لیکن جب آپ قبر میں رکھنا ہے، ایک ہی قبر میں آپ دفن کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کی کتاب والے یہ فرما رہے ہیں اب جو آپ رکھیں گے قبلہ کی طرف سب سے زیادہ جو قبلہ کی طرف ہوگا وہ مرد، اس کے بعد بچہ، اس کے بعد خنسا، اس کے بعد عورت. اس ترتیب وہاں کی بدل جائے گی. یہاں آگے دیکھیے. وَلَا يَقْتَدِي بالامام من وجده بین تکبیرتین بل ينتظر تکبیر الامام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة. اور امام کا اقتداء نہیں کرے گا وہ شخص جس نے امام کو پایا ہو 2 تکبیر کے درمیان، بلکہ انتظار کرے گا امام کی تکبیر کا، بس داخل ہوگا اس کے ساتھ تکبیر پر اور اس کی موافقت کرے گا اس کی دعا میں، پھر پوری کرے گا اپنی چھٹی ہوئی تکبیروں کو جنازے کو اٹھانے سے پہلے. اس عبارت کے اندر جو سمجھایا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو مسبوق ہو گیا، 1-2 تکبیر کے لیے امام صاحب، اس کے بعد یہ پہنچ رہا تھا. اس شخص کا حکم یہ ہے جاتے کے ساتھ تکبیر کہہ کر کے امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہو جانا عام نمازوں کی طرح، بلکہ یہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے گا. امام صاحب جون سی بھی تکبیر کہہ رہے ہو، یہ تکبیر اب کہے، اس کا یہ پہلی تکبیر کہلائے گی، اور اسی حساب سے وہ اپنی دعا کو پوری کرے. جتنی تکبیریں چھٹی ہے امام صاحب جب سلام پھیریں گے، یہ جلدی جنازہ کو، میت کو اٹھنے سے پہلے یہ اپنی تکبیر کو پوری کر لیں گے. اس عبارت کے اندر یہی سمجھایا ہے.
آگے ایک دوسرا مسئلہ کہہ رہے ہیں والا ینتظر تکبیر الامام من حضر تحریمتہ، اور انتظار نہیں کرے گا امام کی تکبیر کا وہ شخص جو موجود رہا ہو امام کی تکبیر تحریمہ میں، تکبیر تحریمہ میں. یعنی ایک آدمی شروع سے ہی رہا ہے لیکن امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کا پہلی تکبیر کہی اور یہ غفلت کی وجہ سے کہہ نہیں سکا، یہ کہ اس کی نیت لمبی ہو گئی اس کی وجہ سے کہہ نہیں سکا، بہرحال اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا، تو یہ اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام دوسری تکبیر کرے گا تب جا کر کے ہم شریک ہو، نہیں، یہ گویا مدرکی ہے، پہلے بس شریک ہو جائے امام صاحب کے ساتھ، وہ شریک ہو جائے گا جی، اور امام کی تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا وہ شخص جو موجود ہو گیا ہو، جو موجود رہا ہو امام کی تحریمہ میں. آگے دیکھیے ومن حضر بعد التکبیرۃ الرابعہ قبل السلام فاتته الصلاۃ فی الصحیح، اور وہ شخص جو چوتھی تکبیر کے بعد آیا ہو سلام سے پہلے تو صحیح قول کے اعتبار سے اس کی نماز چھوٹ گئی. اس کے اندر آپ کی کتاب والے نے جو سمجھایا ہے، ایک آدمی ایسے وقت جنازے کی نماز میں شریک ہو رہا ہے جبکہ امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ چکے ہیں سلام نہیں کیے، تو آپ کی کتاب والے یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ شخص جنازے کا پانے والا نہیں کہلائے گا، لیکن مفتہ بھی قول یہ نہیں ہے، حضرات صاحبین کے قول موجود ہے اور فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ شخص جلدی سے سلام چکا بھی کیا نہیں امام صاحب بس تکبیر کہہ لے اور اس کے بعد امام کے سلام کے بعد جلدی تینوں تکبیر کہہ لے وے جو باقی رہے گی اور اس کے جنازے کے اٹھنے سے پہلے لیکن یہ کرے گا. آگے ہے وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ وَبَعْضُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، اور نماز جنازہ پڑھنا مسجد کے اوپر مکروہ ہے جماعت والی مسجد میں، اس حال میں کہ میت اس کے اندر ہو یا مسجد باہر ہو اور بعض لوگ مسجد میں ہو، مختار مسلک یہی ہے. وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، اور نماز پڑھنا مسجد کے اوپر جماعت والی مسجد میں مکروہ ہے اس حال میں کہ باڈی اور میت مسجد کے اندر ہو یا خارج میں ہو اور بعض لوگ مسجد میں ہو، مختار مسلک یہی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے اس عبارت کے اندر جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ دیکھیے ضرورت ہے اگر ہے عذر اگر ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جائز ہے، مسجد میں بھی نماز جائز ہے بغیر کراہت کے، لیکن ایسی کوئی شکل نہیں ہے تب اس شکلوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس مسجد کے اندر باڈی رکھ کر کے مسجد کو رکھ کر کے امام صاحب بھی اسی میں ہو مقتدی بھی مسجد میں ہی ہو، یہ مکروہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ مسجد باہر ہو اور امام صاحب اور لوگ سب مسجد کے اندر ہو، یہ بھی مکروہ ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ باڈی بھی باہر، امام صاحب بھی باہر، لوگ بھی بہت سے باہر، کچھ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر ہی گئے ہیں مجبوری کی وجہ سے، تو جو لوگ اب مسجد کے اندر گئے ہیں ان کی صرف نماز مکروہ ہوگی اور باقی کسی کی نماز مکروہ نہیں ہوگی. آگے دیکھیے وَمَنِ اسْتَحَلَّ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِن لَمْ يَسْتَحِلَّ غُسِلَ فِي الْمُخْتَارِ وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، اور وہ شخص جو روئے تو نام رکھا جائے گا اور غسل دیا جائے گا، اس پر نماز پڑھی جائے گی. وَإِن لَمْ يَسْتَحِلَّ، اور اگر نہ روئے تو غسل دیا جائے گا مختار مسلک میں، اور داخل کر دیا جائے گا ایک ٹکڑے میں اور دفن کر دیا جائے گا. ولم یصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اس میں ایک لفظ استحلہ آ رہا ہے، یہ فعل ماضی معروف ہے، استحلال مصدر ہے، اس کے معنی ہے لغوی معنی ہے آواز بلند کرنا. یہاں پر معنی شرعی مراد ہے یعنی پیدا ہونے والا بچہ سے زندگی کے آثار ظاہر ہوں، چاہے حرکت کے ذریعے سے یا آواز کے ذریعے سے. بہرحال اس کے اندر جو سمجھایا گیا ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک بچہ ہے اور وہ زندگی پاتے ہوئے آیا اور اب مر گیا ہے، یعنی پیدائش کے بعد بچہ زندہ رہا ہے لیکن اب مر گیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں پیدائش کے آثار، وہ زندگی کے آثار چاہے حرکت کے ذریعے سے ہو، رونے کے ذریعے جو بھی ہو، بہرحال اگر وہ پیدا زندہ ہوا ہے
تو اس کے بارے میں آپ کی کتاب نے فرمایا کہ غسل بھی نام رکھا جائے گا اس کا، غسل بھی دیا جائے گا، اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اگر نہیں رویا ہے، وہ کوئی سی طرح کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے، تو آپ کی کتاب نے فرما رہے ہیں مختار مسلک میں اس کو غسل تو دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی صاف ستھرے کپڑے میں اس کو داخل کر دیا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا، اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے۔ کاسابین شوبیہ ما احد ابویہ الا ان یسلم احدہما او ہوا و لم یصب احدہما معه، اس بچے کی طرح جو قید کر لیا گیا ہو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ، مگر یہ کہ اسلام لے آئے ان دونوں میں سے کوئی ایک، یا وہ خود اسلام لے آئے، یا نہ قید کیا گیا ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ اور دیکھیے، اس بچے کی طرح جو قید کیا گیا ہو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ، مگر یہ کہ اسلام لائے ان دونوں میں سے کوئی ایک، یا وہ خود بچہ اسلام لے آئے، یا قید نہ کیا گیا ہو ان دونوں میں سے کوئی، یا قید نہ کیا گیا ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ۔ اس کے اندر جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ آپ نے پیچھے کاف تشبیہ کے لیے ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ جی وہ بچہ جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ ایسے ہی اس بچے پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے جو بچہ دارالحرب سے قید کر کے لایا گیا، دارالاسلام میں یہاں آ کر کے مر گیا، اور ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ آ گیا ہے، تو وہ بچہ جس طرح اس کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ایسے ہی اس کے اوپر بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، ماں باپ میں سے کوئی ایک قید نہیں کیا گیا ہے، صرف بچہ آیا اور یہاں کر کے مر گیا، یا بچہ ذی شعور تھا اور بچہ اسلام لے آیا ہے، یا یہ کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک قید کر کے لایا گیا اور خود وہ ایمان لے آیا، ان تین شکلوں میں جنازے کی نماز اس بچے کے اوپر پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ غَسَلَهُ كَغَسْلِ خِرْقَةٍ نَجِسَةٍ وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ وَأَلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ أَوْ دَفْعَهُ إِلَىٰ أَهْلِ مِلَّتِهِ، اور اگر ہو کسی کافر کا کوئی مسلمان، کوئی قریبی مسلمان، غسلہ تو اس کو غسل دے گا، نہلائے گا، جی ناپاک کپڑے کے صاف کرنے کی طرح، وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ، اور اس کو کفن دلائیں گے ایک ٹکڑے میں، اور اس کو ڈال دیں گے کسی گڈھے میں، یا ایک اس کو دے دیں گے اہل اس کے مذہب کے والوں کی طرف۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، آپ کی کتاب والے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے اور اس کا کوئی کافر رشتہ دار مر رہا ہے، اور دوسرے کوئی کافر رشتہ دار نہیں ہے جو اس کا دیکھ ریکھ کر سکے، اس کا آخری کریا کرم کر سکے، تو یہ مسلمان اب کیا کرے گا اس کو؟ تو آپ کی کتاب والے نے فرمایا ناپاک کپڑے کو آپ کیسے دھوتے ہیں، اسی طرح آپ اس کو غسل دے دیجئے، اور کوئی ایک کپڑا مناسب انداز کا اس کو دے دیجئے، اس کا کفن وہی اس کا کفن کہلائے گا، یعنی سنت وغیرہ کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور اس کو ایک گڈھا میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری شکل آپ کی کتاب والے یہ فرما رہے ہیں، وہ دوسرے کافر کے حوالہ کر دے، وہ اپنے حساب سے جو چاہے کر دے، چلا دے، جو بھی ہو، بات ختم ہو گئی۔ آگے دیکھیے، وَلَا يُصَلِّي عَلَى بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ قُتِلَ فِي حَالَةِ الْمُحَارَبَةِ، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی باغی کے اوپر، اسی طرح ڈاکو کے اوپر جو قتل کیا گیا ہو جنگ کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ امام المسلمین، امام برحق، اس کی مخالفت کوئی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب اس کو سمجھایا گیا، اس کے باوجود اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور اب وہ کہیں بھی مارا کیا ہے، تو اس کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ڈاکو جو ہمیشہ ڈکیتی میں لگا ہوا رہتا ہے، مال اور اسی طرح اموال کے لوگوں کو قتل غارت گیری میں لگا ہوا رہتا ہے، یہ بھی کسی طرح پکڑا جائے، مارا جائے، تو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیے، وقاتل بالخنق غیلۃ، اور دھوکہ دے کر کے دھوکہ سے گلا دبا کر کے قتل کرنے والے کے اوپر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی ایک آدمی کا پیشہ یہی ہے، دھوکہ دے کر کے لے جاتا ہے کہیں پر، اور گلا داب کر کے کسی بھی طریقے سے مار دیتا ہے، اب یہ مارا گیا ہے، اب یہ قتل کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔
بس آگے کی عبارت انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے حل کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.